صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله مولانا العلی العظیم. ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے. خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے. کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے. طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں، طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے. واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے. جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے. تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا. قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے. حضرات سامعین و محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں. سنی مجلس عمل کے بانی یہ محترم عم مکرم حضرت مولانا عبدالولی فاروقی مدظلہ العالی کا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ خصوصاً اہلیان لکھنؤ پر ان کا سایہ تادیر قائم رکھے اور ان کی خدمات جاری و ساری رہیں. اور اس کے بعد سنی مجلس عمل کے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے برادر محترم عزیز القدر مولانا یاسر عبد الرحیم فاروقی سلم اللہ تعالی کا، جو آج کے ان حالات میں جب ہر طرف باطل طاقتیں اپنے وسیع ذرائع کا استعمال کر کے غلط عقائد اور غلط نظریات پھیلانے میں پوری کوششیں کر رہی ہیں، ان حالات میں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جلسوں کا جو انعقاد کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان جلسوں کا فیض عام اور تام فرمائے. میں اس وقت سب سے پہلے مسلمانوں کو، جہاں تک کہ بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوں گی اور آئندہ کہی جائیں گی اور کہی جاتی رہتی ہیں کہ یہ مہینہ جو محرم کا ہے، محترم
برکت والا مہینہ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمیں غیروں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں نہ ان پر تنقید کرتا ہوں، نہ اس وقت کوئی طنز اور تشنیع میرا مقصد ہے۔ جن کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں محرم کے سلسلے میں، شہادت کے سلسلے میں، ان کا وہ کام ہے، ان کا وہ عقیدہ، ان کا نظریہ وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ ہمیں تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نظریے کے اعتبار سے ہمیں جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ ہرگز ہرگز غم کا مہینہ نہیں، ہرگز ہرگز اس میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جنتریاں چھپ رہی ہیں، جن کو چھاپنے والے مسلمان ہیں، وہ غیر نہیں ہیں، وہ خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں، وہ ابو بکر و عمر سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامادوں عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور غیروں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے متاثر ہو کر اسلامی جنتری چھاپ رہے ہیں، اور اس میں محرم کا جب مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہر دن کے آگے لکھ رہے ہیں نحس نحس نحس، منحوس منحوس منحوس۔ اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب 10 محرم کی تاریخ کا دن آتا ہے اور بسا اوقات 10 محرم کو جمعے کا دن پڑتا ہے جو الگ سے مبارک دن ہے، اور 10 محرم کا یوں ہی بھی دن بہتر ہے، اس کو لکھتے ہیں نحس اکبر، منحوس، بڑی نحوست والا دن۔ افسوس کی بات یہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ تو محرم کے آنے سے پہلے باقاعدہ غم کا استقبال کرتے ہیں۔ غم ہو جانا الگ بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ جانا الگ بات ہے، لیکن غم کے لیے وقت مقرر کرنا، غم کے لیے ٹائم طے کرنا، غم کے لیے باقاعدہ انتظامات کرنا، غم کے لیے الگ سے لباس تیار کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ غیر کریں، مسلمانوں کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی چند سال پہلے میں ایک جلسے میں جا رہا تھا، سفر تھا، راستے میں تھا، مغرب کے وقت بالکل فون آیا کہ مولانا چاند ہو گیا۔ مسلمان ہیں، میں نے پوچھا کیسے معلوم ہو اتنی جلدی؟ کہنے لگے ہمارے گھر کے جو بغل ہیں وہاں سے ہو 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 کی آوازیں آنے لگی، ہم نے سمجھ لیا کہ غم کا مہینہ آ گیا۔ کیسے افسوس کی بات! امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا وہ یہ کہ جب نیا چاند دیکھو تو کہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان اور امن کا اور اسلام اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ امام الانبیاء تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ نیا چاند ہوا ہے، سلامتی کا ذریعہ ہو، امن کا ذریعہ ہو، چین کا ذریعہ ہو، سکون کا ذریعہ ہو، اور خصوصاً نیا چاند اور نیا اسلامی سال، اور اس کا آغاز ہم رونے اور دھونے سے کریں، نحوست کے غلط عقیدے اور نظریے سے کریں، اس سے بڑی کیا ہمارے لیے محرومی اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات، مکے میں شوال کے مہینے میں ایک عام قحط آ گیا جس میں بہت سی جانیں چلی گئی۔ طاعون کا مرض بھی آیا، قحط آیا، یہ طاعون کا مرض آیا، پر بہت سی جانیں شوال کے مہینے میں چلی گئی۔ جب اگلا سال شوال کا آیا تو مکے والوں نے اس میں غم کا اظہار کیا اور یہ طے کیا کہ چونکہ پچھلے سال شوال کے مہینے میں یہ وبا آئی تھی اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اب سے ہم شوال کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، خوشی نہیں منائیں گے، یہ منحوس مہینہ۔ یہ عقیدہ اور نظریہ جاہلیت کا عقیدہ تھا اور یہ رسم جاہلیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے
ام المؤمنین عفت مآب سید عالم ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلط عقیدے اور غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور 3 سال کے بعد جب رخصتی ہوئی تو شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس میں کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، یہ جاہلیت کا تصور تھا، اس تصور کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد۔ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، شادی بیاہ نہیں کرتے ہو، دیکھو میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، رخصتی شوال کے مہینے ہوئی۔ اور پھر بڑی عجیب بات فرمائی، یہ حق تھا انہی کو اور وہی فرما سکتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بہت سی بیویاں تھیں، لیکن مجھ سے زیادہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب، مجھ سے زیادہ خوش قسمت، مجھ سے زیادہ چاہت والی بیوی کوئی اور تھی؟ بیویوں میں بھی سب سے زیادہ الفت کا مقام ناز اگر کسی کو حاصل ہے تو مجھے حاصل ہے، سب سے قریبی تعلق اگر کسی کا ہوا تو میرا ہوا، مجھ سے زیادہ کون خوش قسمت؟ میرا نکاح اور میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اگر شوال کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا موقع نہ ملتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مناسبت ہوئی اور سب سے زیادہ چاہت اور محبت میری ہوئی۔ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اور تھیں، لیکن جو الفت اور محبت اور جو نصیبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آقا فرما رہے ہیں صحابہ بھی ان باتوں کا لحاظ کرتے تھے، ہدیے اور تحفے اس دن بھیجتے جس دن نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوتے۔ دوسری ازواج کو شکایت ہو گئی، سوتنوں کو بشری نظام کے تحت ہو جاتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر ازواج مطہرات نے بھیجا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دینا، عائشہ کے بارے میں مجھے کوئی رنج مت دینا۔ تمہیں پتا ہے عائشہ کا مقام، ما نزل الوحی فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا۔ دیکھو میں کسی کے ساتھ، اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں، گدے اور لحاف میں ہوتا ہوں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے فرشتوں کے سردار روح القدس جبریل امین کو وحی دے کر بھیجیں۔ اگر کسی کو یہ عزت حاصل ہے، اگر کسی کے بستر کا یہ مقام ہے تو عائشہ کے بستر کا مقام ہے کہ اللہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو اپنی آخری اور لافانی کتاب کی آیات دے کر عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں بھیج دیتا۔ یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو عائشہ کا ہے، اس لیے عائشہ کا مقابلہ نہ کرو۔ اور پھر نبی نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت سارے کھانوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانا جو عربوں کو بہت محبوب تھا، اس کھانے کی سارے کھانوں پر فضیلت حاصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک ادا دیکھا کرتے تھے ام المومنین کی، ایک ایک ادا، ناز کا مقام۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی میں جان جاتا ہوں، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی میں جان جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیف تعرف، کیسے جان جاتے ہیں؟ کہا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہو لا ورب محمد، ایسا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب تم ہم سے روٹھی ہوئی ہوتی ہو، بیویوں کو حق ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روٹتی تھی تو کہتی تھی لا وربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی ایسی بات، یہ مقام حاصل۔
عشرے یہ جلسہ جو ہو رہا ہے خاص طور سے فاروق اعظم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف موسوم ہیں. آپ کو پتہ ہے اشارہ میں کروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آج بھی منافق موجود ہیں اسی عقیدے اور اسی نظریے کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت رنج ہے, بہت غم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فاروق اعظم پوچھتے ہیں اے آقا مجھے بتائیے کیا آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ آپ نے یہ نکاح کیسے کیا؟ اپنے اجتہاد سے کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی تب کیا ہے؟ کہا جبریل امین ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کا مشورہ تھا کہ ان سے نکاح کرو, تب میں نے نکاح کیا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے پیارے آقا جو رب اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے, مکھی گندا جانور تصور کیا جاتا ہے, وہ گندی جگہوں پر بیٹھتی ہے, اے میرے آقا اے میرے محبوب, جس رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھے, اس رب کو کب یہ گوارا ہوگا کہ آپ کے جسم پر, آپ کے بستر پر گندی عورت کو آپ کے ساتھ لٹائے. رب کو گوارا نہیں ہے. اور پھر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, پاک ہے اللہ کی ذات, یہ تو بڑا بہتان ہے. اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی. حضرت عائشہ کی ماں نے کہا اے عائشہ کھڑی ہو, قومی کھڑی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. مقام ناز میں سمجھا رہا ہوں, مقام ناز کیا تھا؟ مقام ناز ہے, اسی لیے کہتی نہیں میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی اس وقت جس رب نے میری برات کے لیے آیات نازل فرمائی. یہ مقام ناز ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اگر شوال کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو یہ نحوست کے بعد میری شادی کامیاب نہ ہوتی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آج محرم کے سلسلے میں بھی ہمیں وہی عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ رسم جاہلیت تھی اسی طرح یہ رسم جاہلیت. یہ غیروں کا طریقہ ہے, وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. ارے پھنس گئے ہیں کہ نہیں پھنس گئے ہیں؟ اب پھنس ایسا گئے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایک مصیبت ہے جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. جیسے کسی نے نقل کیا کہ ایک شخص تھا, اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی وہ کچھ کام وام نہیں کرتا تھا, جب سیلاب آتا تو ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا. اب سیلاب میں ندی کے کنارے کسی کے گھر سے کوئی سامان بہتا ہوا آتا تو مفت میں اس سامان کو نکال کر اس سے مزے کرتا. اس کا یہی طریقہ تھا, کبھی چارپائی بہتی ہوئی آئی اس کو نکال لیا, کبھی کوئی اور سامان بہتا ہوا آیا اس کو نکال لیا اور اس کو بیچ کر اس سے چند روپے کماتا تھا. یہی اس کا پیشہ تھا. ایک دن ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, دور سے دیکھا ایک کالی کالی کوئی چیز بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے. وہ سمجھا کہ یہ بہت قیمتی کوئی کمبل بہتا ہوا چلا آ رہا ہے, آج تو کافی فائدہ ہوگا. اب کمبل سمجھ کے ندی میں اترا اور کمبل کے قریب گیا تو دور سے لوگوں نے نظارہ کیا کہ وہ کمبل اس کو بجائے اوپر کے اور اس کو نیچے کرے دے رہا ہے, ڈبائے دے رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ارے بھائی چھوڑ دو اس کمبل کو اور اس مصیبت کو, تم اپنی جان بچاؤ. وہ در حقیقت کمبل نہیں تھا, وہ ریچھ تھا, بھالو تھا, جس کو وہ سمجھ کر کمبل گیا تھا, بجائے اس کو کمبل نکالنے کے اس ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں اس مصیبت کو چھوڑ کر تم واپس آ جاؤ, تو یہ کہہ رہا میں تو اس مصیبت کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ مصیبت مجھے نہیں چھوڑ رہی.
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح گرفتار ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی بددعا کے زیر اثر یہ عتاب کا شکار ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے غمزدہ رہیں گے یا غم کا اظہار کرتے رہیں گے۔ یہ مصیبت میں گرفتار ہیں، اس سے نجات نہیں پا پا رہے۔ مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ ان کا تو طریقہ، یہ تو ایک مشق ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ان کو اس سازش اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا اور کر رہے ہیں، اس کا انجام انہیں حشر کے میدان میں سب کے سامنے بھگتنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہونا ہے۔ اسی کی یہ مشق اور ٹریننگ ہے جو ہمیشہ کا غم ان کے سامنے آنے والا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں قریبی کے، مولانا نور محمد ٹانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ حضرت کا ایک جگہ بیان تھا محرمی کے مہینے میں، کافی تاخیر سے پہنچے، اسٹیج پہ جب بیٹھے تو کہے بھائی بڑی تاخیر ہو گئی، اور وجہ جانتے ہوئے گرمی کا شدید مہینہ چل رہا ہے۔ اب گرمی کے مہینے مجھے ٹانڈا سے آنا تھا، بس میں بیٹھا تو شدید گرمی کی وجہ سے میں نے کھڑکی کے باہر اپنا چہرہ نکالا تو دیکھا دھوپ بہت تیز ہے، شدید دھوپ ہے۔ اتنی شدید دھوپ کہ جو لوگ سامان بیچ رہے ہیں وہ بھی کھلے میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کوئی درخت کے چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی دکان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دھوپ سے بچ جائے، شدید دھوپ کی تمازت اور گرمی سے بچ جائے۔ ایسے میں نے جب بس آگے بڑھی تو میں نے دیکھا ایک گراؤنڈ ہے، میدان ہے جس میں کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ اس شدید گرمی میں، دھوپ کی تمازت میں، یا اللہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک گیند کے پیچھے 24 لوگ 22 لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ان کو گرمی کی پرواہ ہے، نہ ان کو دھوپ کی فکر ہے، نہ ان کو اپنی صحت کی فکر ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اس شدید دھوپ میں کھیل رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ حضرت کل ان کا فٹ بال کا فائنل میچ ہے، آج اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بس وہیں سے میں سمجھ گیا کہ یہ جو آگ پہ چلا جا رہا ہے یہ پریکٹس ہے، فائنل تو آخرت میں ہونی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس پریکٹس اور اس فائنل سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا تعلق تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اصحاب رسول سے، اہل بیت سے ہے۔ ہمارا ان خرافاتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہی مانتے ہیں، اور اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ مانتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ اکرام میں بھی بہت سے داخل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق کی وجہ سے، خواہ وہ صحابہ میں کے منصب میں فائز ہوں یا نہ ہو، بات کیوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، جو بھی نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے دلوں کا سرتاج ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے عنوان رکھا گیا ہے، ایسے ہی نہیں رکھا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں، یہ پیغام ہے عنوان، یہ جھنجھوڑنے والا پیغام ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا پیغام ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور یہ لوگ اہل بیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کو کھلا پیغام ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت حسین اور اس تعلق سے تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں، اور یہ پیغام دیا ہے ہمیں اس عنوان نے، اور اس عنوان کے پیچھے پوری ایک تاریخ، اس تاریخ کا ایک باب میں آپ کے سامنے رکھ دوں اشاروں میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے گا یہ بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے، نبی کے ساتھ صحبت ان کو زیادہ ملی ہے صحبت، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوئے، غزوات میں شریک ہوئے۔ سوچئے کتنا بڑا مقام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ ایک دن روتے ہوئے باپ کے سامنے آئے اور کہا ابا مجھے حسین نے غلام کہا ہے، مجھے حسین نے غلام کہا۔ ذرا سوچئے، عرب کی بہادری کو تصور کیجئے، عرب کی
جو کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتے. تو قریش سوچئے فاروق اعظم کے بیٹے جلال مزاج عمر کے کرشمے سلاطین کشور کشا دیکھتے ہیں. عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں, ان کو کہا گیا غلام. باپ کے سامنے آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ ابا مجھے غلام کہا ہے حسین نے. باپ عمر ابن الخطاب فرط مسرت سے جھوم اٹھے, وہ کہا بیٹے جلدی جاؤ حسین سے لکھوا لو اور یہ طے کر لو کہ میدان محشر میں بھولیں گے نہیں اور یاد رکھیں گے کہ انہوں نے تمہیں غلام کہا تھا. اے میرے بیٹے تمہیں کیا, اگر وہ مجھے غلام کہہ دیتے تو میرے لیے بہت بڑا خطاب ہو جاتا. یہ عمر کیا تھا, اس کو اپنی حقیقت معلوم ہے, اپنی بساط معلوم ہے. عمر کو جو کچھ ملا ہے وہ حسین کے نانا سے تو ملا ہے. تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا, تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا, ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا. اے بیٹے بہت بڑا اعزاز ملا ہے حسین کی طرف سے. یہ محبت تھی, یہ قدر تھی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب امیر المومنین ہوئے تو وظائف کے گریڈ مقرر کیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ شان تھی, وہ ارحم امتی بھی امتی تھے. الگ الگ شانیں ہیں, وہ تو پوری امت کے لیے سب سے رحیم تھے, تو انہوں نے سب کو برابر کر رکھا تھا, سب کو برابر دیا جائے گا. یہ ایک الگ رنگ تھا, یہ ان کا انداز تھا کہ ان کی نگاہ میں مخلوق کی محبت اس درجہ غالب تھی کہ سب کو برابر. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گریڈ مقرر کی اور 5 گریڈ بنائے, 5 گریڈ. حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹے ہیں ان کو نیچے کے گریڈ میں رکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر کے گریڈ میں رکھا. اس موقع پر بھی شکایت ہونا لازمی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, تمہیں حسین کے برابر نہیں مل سکتا. تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, تمہیں ایک برابر نہیں مل سکتا. جو مقام حسین کا ہے وہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے جمال نبی کا اثر آج بھی ہے, جمال نبی کا اثر آج بھی ہے, تجلی بدامہ نظر آج بھی ہے. وہ عدل و مساوات کی حکمرانی, وہ عدل و مساوات کی حکمرانی نگاہوں میں عہد عمر آج بھی ہے. ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو, ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو, ضرورت عمر کی مگر آج بھی, ضرورت عمر کی مگر آج بھی ہے. یہ اہل بیت سے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا مزاج بنایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں آخر میں کہ یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں تھا, نبی کے گھرانے کے ایک ایک فرد کا ایسا ہی احترام تھا, ایسا ہی احترام کہ نبی کے گھر سے تعلق. نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام کہ اہل بیت سے محبت نہیں. جو صحابہ نبی کے ناخونوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں, جو صحابہ نبی کی کلی کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں, جو نبی کے بالوں کی حفاظت کرتے ہوں, وہ نبی کے گھرانے کا احترام نہ کرے, ایسا ممکن نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جانور یا پرندہ ذبح کیا, اس کا کچھ خون پرنالے سے بہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں, اس پرنالے سے خون کی چند چھینٹیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ پڑ گئیں. احساس ہوا کہ یہ پرنالہ ایسی جگہ لگائے جہاں نہ لگنا چاہیے. آتے جاتے گزرتے ہوئے لوگوں پر اس کی چھینٹیں پڑیں گی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے گندا پانی پڑ جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب مسجد نبوی میں گندا پانی آئے. اس لیے طے کیا کہ اس کو یہاں سے ہٹائیں گے. جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تو اس پرنالے کو ہٹا دیا. شام ہوئی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم جن کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا باپ کے درجے میں ہوتا, چچا کو باپ کا مقام حاصل ہوتا ہے, وہ آئے. مجلس سجی ہوئی ہے اور آ کر کہا امیر المومنین آپ نے پرنالہ ہٹا کر غلط کیا. سوچئے
آج کا اگر کوئی چیئرمین ہو، معمولی عہدیدار ہو، اس کی مجلس میں آ کے اس کو ٹوک دے کوئی، تو اس کو غصہ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یہاں تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر شیطان کپ کپاتا اور لرزتا تھا، رنگ بدلا ہوا چہروں کا نظر آتا ہے، دل دہل جاتے ہیں جب نام عمر آتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر ابن الخطاب کا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین کے نمائندے جب آتے اور حضرت عمر ابن الخطاب کا سامنا کرتے تو لرز اٹھتے تھے۔ یہ مقام تھا اور یہ ہیبت تھی حضرت عمر ابن الخطاب کی۔ وہاں مجلس میں آ کر کہہ رہے ہیں آپ نے پرنالہ ہٹا کر غلط کیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے کیا غلط کیا؟ وہاں سے چھینٹیں آ رہی تھیں اس لیے ہٹا دیا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک جملہ فرمایا کہ للموضع الذی وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پرنالہ جس جگہ پر تھا اس جگہ پر میں نے نہیں لگایا تھا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا تھا اور نصب کیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو ہٹانے والے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والے آپ ہوتے کون؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرز اٹھے اور کہا اے عباس آئیے آئیے، اور وہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور جہاں پر لگا تھا وہاں پر لائے اور جیسے رکوع میں جھکا جاتا ہے ویسے جھک گئے اور کہا اے عباس آپ میری کمر پہ کھڑے ہو کے پرنالہ لگائیے۔ کھڑے ہوئیے اور لگائی۔ عمر ہوتا کون ہے؟ ہوتا کون ہے اس اجازت کو کینسل کرنے والا؟ آپ کھڑے ہو کے لگائیے۔ حضرت عباس حضرت عمر کا مقام جانتے تھے۔ حضرت عباس مقام جانتے تھے، نبی کے چچا ہیں، لیکن جو مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ مقام عباس کا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر۔ یہ متفقہ بات۔ اب کوئی کسی کمرے میں بیٹھ کر سارے مجتہدین کو جبے اور قبے پہنا کر بٹھائے اور کہے آؤ طے کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے، تو یہ تحقیق نہیں ہوگی، یہ خباثت ہوگی، یہ شرارت ہوگی، یہ افتراق کی کوشش ہوگی۔ طے ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے تو ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام جانتے تھے۔ حضرت عباس جانتے تھے کہ نبی نے رو رو کر عمر کو مانگا ہے، رو رو کر مانگا ہے، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے، اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے۔ اور جب عمر اسلام لائے تو فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر بتایا نبی سے کہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے پیغمبر آخر الزماں، عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین والے خوشی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آسمان والے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے۔ ناداں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے، ناداں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ عباس یہ بات جانتے تھے، عباس کو معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہیں وہ راستہ چوڑا ہوتا ہے، وہ راستہ کشادہ ہوتا ہے، لیکن شیطان اللعین اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہ عباس کو معلوم تھا۔ عباس مسلمان اسلام کا اظہار بعد میں کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بہت پہلے سے تھی، حامی بہت پہلے تھے۔
اسلام کا اظہار بعد میں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شروع ہی سے ان کے دل میں تھی، مسلمانوں کی عزت ان کے دلوں میں تھی، ساری باتیں جانتے تھے، ایک ایک بات جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا اعتماد کرتے ہیں، کیسا بھروسہ کرتے ہیں، سب معلوم تھا عباس کو۔ ایسے میں عباس کب گوارا کریں کہ عمر ابن الخطاب کی پیٹھ پہ کھڑے ہوں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ بوڑھا آسمان اس منظر کا شاہد ہے، یہ زمین اس منظر کی گواہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر نبی سے محبت اور اہل بیت سے محبت کے اظہار کے لیے عمر ابن الخطاب اصرار کرتے رہے اور بالآخر عمر کے اصرار پر عباس ان کی پیٹھ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پرنالہ ٹھیک کیا۔ مجھے بتاؤ، عمر ابن الخطاب جھکے تو کیا ان کی عزت میں کمی آ گئی؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ایسی عزت ملی، ایسی عظمت ملی کہ جلنے والے جلیں، بغض رکھنے والے بغض رکھیں، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی رحمتیں عمر ابن الخطاب پر برس رہی ہیں۔ اور حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو عمرے اور حج کے بعد یا پہلے مدینہ منورہ بھی آتے ہیں، مسجد نبوی بھی آتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ یہ محرم کا مہینہ اور یہ عنوان بہت اہم عنوان، اور اس عنوان نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ جس طریقے سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے، ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محرم کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی یاد دلایا کہ جس طریقے سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے متوالے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید فرمائیے۔ حسین بھی شہادت کے عاشق تھے اور ان کو اللہ نے شہادت دی، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عین نماز کی حالت میں شہید ہوئے، اور اللہ نے حضرت حسین کو بھی بعض تاریخی روایات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ سر سجدے میں تھا، نماز کی حالت میں تھے، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ مناسبتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا مفتی حارث عبد الرحیم فاروقی صاحب انتہائی جامع خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے اس مہینے کے اور اس مہینے کے واقعات، صحابہ کرام اہل بیت، ان کے آپس کے تعلقات، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، رسول اللہ سے تعلق، اللہ سے مضبوط رشتہ، ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی۔ ان کی بات میں جو سب سے اہم چیز تھی جس کے اوپر انہوں نے باضابطہ روشنی ڈالی وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر بیجا خرافات نہیں ہیں۔ اسلام ایک سچا، امن والا اور بھائی چارے کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیشہ وہ باتیں سکھائی ہیں، اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ کوئی کام اسلام کے اندر مشکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے، ہمارے کچھ شریف لوگوں نے، جن کو شرفا کہے ہم اپنی زبان میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کا اپنا گھیرا تنگ کر لیا ہے، خود بخود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ اب جب کوئی اپنے ہی حالات خراب کر لے، جب کوئی اپنے ہی آپ کو برباد کرنے کا سوچ لے، تو پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو سمجھانا بے فائدہ ہے۔ لیکن ان کی ان باتوں سے یہ میسج بھی نکلتا ہے کہ ہم بھی اسلام کے اوپر سچے اور پکے عمل کرنے والے بنیں،
ہمارے اندر بھی جو خرافات ہیں، ہمارے اندر بھی جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمارے اندر بھی جو واہی تباہی باتیں آ گئی ہیں، جو غیروں کے ہمارے اندر طریقے آ گئے ہیں، ہم کو ان کو چھوڑنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ہم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور ان کے ماننے والوں کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی۔ ورنہ جس طریقے سے آج ہمارے حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پھر آگے کے راستے ہمارے بند ہیں بالکل، پھر یہی سب ہوگا ہمارے ساتھ۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے مولانا نے اپنے بیان میں کہا اور بار بار تاکید کی کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے آپس میں کس طریقے سے محبت تھی ان کے آپس میں، انہوں نے اپنے حقوق دوسروں کے لیے قربان کر دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر تواضع آ جائے، انسان کے اندر، ابھی مولانا نے اسی کی روشنی ڈالی کہ انسان کے اندر اگر تواضع آ جائے تو ساری خرافات ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپس کی بے نا اتفاقیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی ہے، یہیں پر اگر آپ نگیٹو سوچ رکھ لیجئے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگیٹو سوچ رکھ کر کے کہہ دیتے کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میں کیوں پرنا وہاں پر نہیں لگواؤں گا، لگے گا، کیوں؟ گندگی ہو رہی ہے وہاں پر، معاملات خراب ہو رہے ہیں وہاں پر، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے وہاں پر۔ کیوں؟ بات اپنی نہیں تھی، انا کی بات نہیں تھی، بات اسلام کی تھی، بات رسول اللہ کی تھی۔ اس لیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ابھی یہ مفتی حارث عبد الرحیم صاحب نے بیان کیا کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لی، جو اللہ کے لیے جھک گیا، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ناظرین اور سامعین، آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے اور ہمارے ان پروگراموں کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہماری زندگیاں دین مبین کے مطابق گزریں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین، ان سب لوگوں کی تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر عام ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین آج کا جو پروگرام تھا اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہوں، اے الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ اگر اس کے اندر کوئی لغزش ہو گئی ہو، ہم انسان ہیں، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہم سے صحیح باتیں بیان ہوئی ہیں، اے اللہ جو کچھ ہم سے بیان ہوا ہے، اے اللہ اس کو ہماری زندگیوں کے اندر اتار دیجئے۔ اے اللہ ہم کو دین کا سچا پکا داعی بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو دین کا خادم بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کو ہمارے گھروں کے اندر پہنچا دیجئے۔ اے اللہ آج کل جو حالات ہیں، جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، جو بیماری آئی ہوئی ہے، اے اللہ تمام لوگ اس سے متاثر ہیں۔ اے الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے اس کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں باقاعدہ طور سے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جو مسلمان، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تجارت میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے یہ حالات کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔